آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ تو ہم سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ دنیا بھر میں چاہے گھر مالکان ہوں یا کرایہ دار، آج کل ہر کسی کو ایک بہت بڑے اور مشترکہ چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ ہے بجلی اور گیس کے ہوش ربا بل۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سیدھا ہمارے بجٹ پر وار کرتا ہے۔ لیکن اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ روزمرہ کی چند چھوٹی اور آسان تبدیلیوں سے ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ذرا اس حیرت انگیز نمبر پر غور کریں، 21%۔ جی ہاں، امریکہ میں 2020 سے لے کر 2024 کے مختصر عرصے کے دوران رہائشی بجلی کی قیمتوں میں 21% کا بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جب قیمتیں اتنی تیزی سے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں تو توانائی کی بچت صرف ایک اچھا مشورہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک انتہائی اہم مالیاتی ضرورت بن جاتی ہے۔ چلیں اب اس مسئلے کی تھوڑی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ ساری توانائی دراصل جا کہاں رہی ہے۔ اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا پیسہ ضائع ہونے سے روک سکیں۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے ایک خاموش دشمن کی، جسے فینٹم لوڈ یا پوشیدہ بوجھ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے وہ آلات جو بظاہر استعمال میں نہیں ہوتے لیکن پلگ میں لگے رہتے ہیں، وہ خاموشی سے ہمارا بجٹ چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہمارے کل بل کا تقریباً 30% حصہ یعنی 1/3 بل صرف ان آلات کی وجہ سے آ رہا ہے جو دراصل کوئی کام بھی نہیں کر رہے۔ یہ تو سراسر نقصان ہے۔ اس مسئلے سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ہم ایک سفر کا آغاز کریں گے جسے ہم نے بچت کی سیڑھی کا نام دیا ہے۔ ہم شروعات کریں گے توانائی کی بڑھتی قیمتوں کو سمجھنے سے، پھر مفت اور آسان عادات کو اپنائیں گے، گھریلو آلات کا بہترین استعمال سیکھیں گے، ہیٹنگ اور کولنگ پر کنٹرول کریں گے، سمارٹ اپ گریڈز کی طرف جائیں گے اور آخر میں توانائی کے بہترین پلانز کا انتخاب کریں گے۔ تو ہماری بچت کی سیڑھی کا پہلا قدم اس درست تشخیص سے شروع ہوتا ہے کہ ایک عام گھر میں بجلی اصل میں خرچ کہاں ہوتی ہے۔ ہمارے پیسے اصل میں خرچ کہاں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو 50% بجٹ تو سیدھا سیدھا گھر کو گرم یا ٹھنڈا رکھنے میں اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ فینٹم لوڈ آتا ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، پھر لائٹنگ اور باقی آلات کی باری آتی ہے۔ یہ جاننا بالکل ایسا ہے جیسے ہمیں بیماری کی اصل جڑ کا پتہ چل گیا ہو۔ اب آتے ہیں سیڑھی کے دوسرے درجے پر، اور سچ کہیں تو یہ سب سے زبردست حصہ ہے، کیونکہ یہاں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتائج فوری اور شاندار ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہماری روزمرہ کی عادات۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ فالتو الیکٹرانکس کا پلگ نکال دیں، صرف اتنا ہی پانی ابالیں جتنی ضرورت ہے، اور خالی کمروں کی لائٹس بند رکھیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ برطانیہ اور آسٹریلیا میں نہانے کے دورانیے کو صرف 4 منٹ تک محدود کرنے سے گھرانے سالانہ سینکڑوں ڈالرز یا پاؤنڈز کی شاندار بچت کر سکتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ اب کپڑے دھونے کے سادہ سے 3 قدمی عمل کو ہی لے لیں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں پانی گرم کرنا اس پورے عمل کا سب سے زیادہ بجلی پینے والا حصہ ہے۔ اگر مشین کو مکمل بھر کر استعمال کیا جائے، 30 ڈگری یا اس سے کم درجہ حرارت والے ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے جائیں اور پھر ڈرائر کے بجائے انہیں قدرتی ہوا میں سکھایا جائے، تو بہت بڑی مقدار میں بجلی اور پیسہ بچایا جا سکتا ہے۔ اپنی عادات کو تھوڑا اور بہتر بناتے ہیں، اور اب کچن اور دیگر اہم جگہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ گھریلو آلات کا بہترین استعمال ہماری سیڑھی کا اگلا منطقی قدم ہے۔ یہ توازن بڑا دلچسپ ہے۔ انڈکشن ہوب اور اوون تو جیسے بجلی نگل جاتے ہیں، 1168 کلو واٹ گھنٹے کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے برعکس اگر چھوٹے آلات جیسے ایئر فرائر یا مائکرو ویو کا استعمال بڑھا دیا جائے تو ان بھاری بھرکم نمبروں کو بڑی آسانی سے نیچے لایا جا سکتا ہے۔ اب ایک انتہائی مخصوص اور زبردست ٹپ سنیں۔ فریج کو 5 ڈگری اور فریزر کو -18 ڈگری پر رکھیں۔ اس سے زیادہ ٹھنڈک کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بس خوراک کا معیار بہتر کیے بغیر بجلی کا ضیاع کرتی ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ بھرا ہوا فریج خالی فریج کے نسبت زیادہ آسانی سے ٹھنڈک برقرار رکھتا ہے، جس سے اس کی کارکردگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس سب سے بڑے حصے کی طرف جس نے ہمارے بجٹ کا 50% گھیرا ہوا تھا، یعنی اپنے گھر کے اندرونی موسم کو قابو میں رکھنا، ہیٹنگ اور کولنگ پر عبور حاصل کرنا۔ دنیا کے کسی بھی کونے کی بات ہو، چاہے وہ پاکستان کی شدید گرمی ہو یا پھر شمالی امریکہ کی کڑاکے کی سردی،
ایک اصول ہر جگہ زبردست کام کرتا ہے۔ تھرموسٹیٹ یا اے سی کے درجہ حرارت میں صرف 1 ڈگری کی تبدیلی، جی ہاں صرف 1 ڈگری، آپ کے بلوں میں 10% تک کی شاندار بچت لا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم کے لحاظ سے مقامی طریقوں کا اپنانا بہترین حکمت عملی ہے۔ اب ذرا سیڑھی پر ایک قدم اور اوپر چلتے ہیں۔ صفر لاگت سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم بات کریں گے سمارٹ اپ گریڈز اور سولر کی، جہاں تھوڑی سی سرمایہ کاری سے بڑے اور دیر پا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی سمجھداری کیسے کام کرتی ہے اسے ایک LED بلب کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک 10 واٹ کا LED بلب 60 واٹ کے پرانے بلب جتنی ہی زبردست روشنی دیتا ہے، یعنی کام بالکل وہی، لیکن قیمت محض ایک چھوٹا سا حصہ۔ یہی حال بہتر انسولیشن اور سمارٹ پلگز کا ہے، جو ایک بار لگا لیں تو سالوں فائدہ دیتے ہیں۔ اور اب ذرا دل تھام کر اس بہت بڑے ہندسے کو دیکھیں، 86%۔ یہ وہ حیرت انگیز بچت ہے جو ایک مکمل سولر اور بیٹری سسٹم لگا کر بجلی کے بلوں میں کی جا سکتی ہے۔ یہ اپنے گھر کو توانائی کے معاملے میں خود کفیل بنانے کی جانب ایک انقلابی اور شاندار قدم ہے۔ تو ہم اپنی بچت کی اس سیڑھی کے بالکل آخری قدم پر پہنچ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مارکیٹ کی حکمت عملیوں کو سمجھیں اور توانائی کے بہتر پلانز کا انتخاب کریں۔ بنیادی طور پر یہاں 2 مختلف بلنگ ماڈلز کا زبردست موازنہ موجود ہے۔ ایک طرف فکسڈ ریٹ ہے جو ذہنی سکون اور بجٹ میں استحکام دیتا ہے کہ قیمت نہیں بڑھے گی، اور دوسری طرف ویریبل ریٹ ہے جو تھوڑے رسک کے ساتھ آتا ہے، مگر جب مارکیٹ میں مانگ کم ہوتی ہے تو بل میں زبردست کمی بھی لا سکتا ہے۔ اور ایک اور زبردست آپشن ٹائم آف یوز پلانز کا ہے، جن میں آف پیک یعنی رات کے وقت بجلی کافی سستی ہوتی ہے۔ اب ذرا اسے ہماری ان پرانی عادات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ اگر ہم مکمل بھرا ہوا ڈش واشر یا واشنگ مشین رات کے وقت چلانے کی عادت اپنا لیں تو اس پلان کے ساتھ مل کر ہماری مالی بچت سیدھی دوگنی ہو جائے گی۔ اس سارے معلوماتی جائزے کے اختتام پر ایک بہت طاقتور سوال پیدا ہوتا ہے۔ رویوں کی تبدیلی سے لے کر نئی ٹیکنالوجی تک تمام حکمت عملیاں اب بالکل واضح ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ آج، جی ہاں آج ہی سے، وہ کون سی فضول خرچ عادت ہے جسے ہمیشہ کے لیے ترک کر کے توانائی بچانے کے اس زبردست سفر کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، شروعات ہمیشہ پہلے اور درست قدم سے ہوتی ہے۔